السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات آنے والی ہے اور شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے شمار بندوں کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما دیا کرتا ہے۔ جیسے ہی شب برات شروع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے، آج میں مغفرت اور بخشش دینے ہی کے لیے اپنے بندوں اور بندیوں کو بیٹھا ہوں۔ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنی روزی کے اندر اضافہ کروائے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں میرے سامنے رکھے، میں اس کی تمام ضرورتوں کو، حاجتوں کو، مرادوں کو، تمناؤں کو، چاہتوں کو آج پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور بندہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے، شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا کر دیا کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ شب برات جیسی مبارک رات میں بھی ان لوگوں کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ سوچئے ذرا کتنے بدنصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں بندیوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسپیشل خصوصی طور پر یہ رات اس لیے رکھی ہے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے بندے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کروا لیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو وہ بالکل پاک اور صاف ہو کر رمضان میں داخل ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی 8 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کتنے ہی بدنصیب ہوں گے وہ لوگ۔ اب وہ 8 لوگ کون سے ہیں، آئیے ہم ایک ایک کر کے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا شخص ہے مشرک، شرک کرنے والا۔ شرک 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شرک کرے، یعنی اللہ کی ذات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور ایک اللہ کو مانے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے کہ جس طریقے سے اللہ ہے اسی طریقے سے کوئی اور دوسرا بھی ہے، تو یہ ہو گیا شرک فی الذات۔ اور دوسرا ہوتا ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے جو اللہ کے کام ہیں، جو اللہ کی خوبیاں ہیں، جو اللہ کے کارنامے ہیں، یعنی جو کام اللہ کرتا ہے ان کاموں کے بارے میں کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کام کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ جیسے اولاد اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، مارتا اللہ ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ ہی سارے کام کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مارتا ہے، جلاتا ہے، اولاد دیتا ہے، ایسے کوئی پیر ولی اللہ کا بندہ بھی دے سکتا ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے شرک فی الصفات۔ تو شرک کرنے والے بندے کی معافی نہیں ہے۔ دوسرا اپنے والدین کا نافرمان، جو اپنے والدین کو ستاتا ہو، مارتا ہو، ان کو کہنے کو نہیں مانتا ہو، تو ایسے بندے کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس نے کسی کا ناحق قتل کر دیا ہو، کسی کو مار دیا ہو، کسی کی جان لے لی ہو، تو ایسے بندے کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جو اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہو۔ عورت کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اپنی شلوار، اپنا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھے، لیکن مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنا پیجامہ، پینٹ، شلوار، لنگی وغیرہ یہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے پیجامہ، پینٹ وغیرہ کو اگر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایسے بندے کی بھی اس رات کے اندر مغفرت اور بخشش کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ پانچواں وہ شخص کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہو، حسد ہو، کپٹ ہو، جلن ہو، کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نعمت دی ہے اور دیکھنے والا، سامنے والا بندہ یا بندی یہ تمنا کرنے لگے کہ یا اللہ تو نے اس کو جو نعمت دی ہے یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا پھر یہ سوچنے لگے کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن اس سے چھن جائے، یعنی اس کے دل کے اندر حسد، جلن، کپٹ یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں، تو پھر ایسے بندے کی بھی اس رات کے اندر مغفرت اور بخشش کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اور چھٹا وہ شخص کہ جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا ہو، رات و دن شراب کے اندر لت پت رہتا ہو، شراب کے بغیر اس کا دن اور رات گزرتے ہی نہ ہو، تو جو شراب کا عادی ہوگا، شراب کا پینے والا ہوگا، تو ایسے بندے کی بھی اس رات کے اندر مغفرت اور بخشش کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور ساتواں وہ شخص، ساتویں وہ عورت یا مرد کہ جو زنا کرنے والا ہو، بدکار مرد، بدکار عورت، عشق و معاشقہ کرنے والے، ناجائز محبت کرنے والے، ایسے لوگوں کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اور آٹھواں وہ شخص کہ جو قطع تعلق کرنے والا ہو، رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو، رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا ہو، تو ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ کل 8 لوگ ہو گئے کہ جن کی اس مبارک رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں،
اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو ان 8 گناہوں میں سے کوئی گناہ نہیں ہے، یا ان 8 گناہوں میں سے کوئی 1 گناہ، کوئی 2 گناہ یا کسی 3 گناہ کے تو ہم مرتکب نہیں ہیں۔ کوئی بھی ایک گناہ ہمارے اندر تو نہیں پایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بھی ایک گناہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہو تو پھر اس رات کے آنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی، یعنی ان 8 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ ہمارے اندر ہے اور اس گناہ سے ہم نے توبہ نہیں کی، تو پھر چاہے ہم شب برات کے اندر پوری رات عبادت کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے رہیں، یقیناً ان کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا، لیکن ہماری مغفرت اور بخشش کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مغفرت اور بخشش تو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم ان تمام گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر اس رات کے اندر داخل ہوں گے، یعنی اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لینا چاہیے، تبھی ہمیں در حقیقت اس رات کی برکتیں، سعادتیں، بخششیں اور رحمتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان گناہوں سے اس رات کے آنے سے پہلے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے اندر اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرمائے۔ تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔